یہ کیک تو کھائیں. ویسے بائی دا وے یہ ہے کس چیز کا؟ عمران خان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا. ہیپی برتھ ڈے. یقین کریں اس میں سے مسلمانوں کے خون کی بدبو آ رہی ہے اور میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا خون نہیں پی سکتی, نہ ہی کھا سکتی ہوں. دیٹس اٹ. تو یہ فتح کر لیں گے اسلام آباد کو؟ بس لاسٹ بتا دیں مجھے. نہیں, کون سا اسلام آباد فتح کرنا ہے؟ نکلے ہوئے ہیں نا فتح کرنے. ان کے باپ کا اسلام آباد ہے. آپ آئے دن کال دے دیتے ہیں احتجاج کی, تمہاری اماں نے آلو شوربہ بنایا ہے جو تم لوگ کہتے ہو کہ آؤ سڑکوں پر تم لوگ کو کھلاتے ہیں ہم. پی ڈی ایم نے اور گینگ آف تھری نے بیڑا غرق کر دیا. بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے کیا کیا؟ یہ بہتر کر رہے ہیں. تمہاری نہ نوکریاں ملی نہ تمہارے, ہاں چھوکریاں ضرور ملی. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا نوجوان بڑا فٹ ہے. نوجوان فٹ ہی ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ پورا پاکستان عمران نیازی کے ساتھ کھڑا ہے. پہلے مجھے سائڈ پہ کرو, اس کے بعد کاؤنٹنگ کرنا کہ کون کون عمران نیازی کے ساتھ کھڑا ہے, کیونکہ میں اکیلی بہت ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں وقاص فلانا اور آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے ون اینڈ اونلی مریم اکرام صاحبہ موجود ہیں. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں مریم؟ یہ ذرا نا یہ کیک تو کھائیں. ویسے بائی دا وے یہ ہے کس چیز کا؟ کھائیں نا. کیسا لگا؟ یہ آپ کو نہیں پتا آج کیا ہے؟ ون اینڈ اونلی عمران خان's برتھ ڈے. یہ عمران خان کی برتھ ڈے کا ہے. عمران خان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا. ہیپی برتھ ڈے. یقین کریں اس میں سے مسلمانوں کے خون کی بدبو آ رہی ہے. تو آپ پھینک رہی ہیں. آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا. میں عمران خان کے نام کا کچھ بھی نہیں کھاؤں گی کیونکہ وہ ایک یہودی ہے اور ہمارے مسلمان جس طرح سے مر رہے ہیں اور ان کا سپورٹر ہے وہ, اور آپ کو یہ کھلانے سے پہلے بتانا چاہیے تھا. سارے یوتھیے سڑکوں کے اوپر ڈی چوک میں شیلنگ میں اس کے جہالت کو آپ پرموٹ مت کریں. اچھا. آپ جہالت کو پرموٹ مت کریں. سو تھینک یو سو مچ. یہ کیک آپ کو مبارک ہو اور اس کی سالگرہ بھی آپ کو مبارک. ویسٹ کر دوں اس کو پلیز. رزق کا ہے یہ. آپ پلیز کسی کو بھی کھلا دیں, آپ کو مل جائیں گے یوتھ کے. آپ کسی کو آپ عمران خان کے کیک نہیں کھائیں گی؟ نہیں, میں نہیں کھاؤں گی. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اس کیک میں سے مسلمانوں کے خون کی بدبو ہے اور میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا خون نہیں پی سکتی, نہ ہی کھا سکتی ہوں. دیٹس اٹ. اچھا, آج کے دن میں یوتھیوں نے گمسان کا رن وہ کہتے ہیں نا بنایا ہوا ہے. پورا اسلام آباد کے لاکھوں لوگ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں, مجبور ہیں, گھروں سے نہیں نکل رہے. کون سا انقلاب لے کر آ رہے ہیں یہ؟ اچھا, مجبور بیچارے جو پھنسے ہوئے ہیں, نکل نہیں پا رہے ہیں, اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ان کی جہالت کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. یہ سڑکوں پہ جو تماش بینی انہوں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اس وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. اپنے پرسنل کام نہیں کر پا رہے ہیں وہ. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ورکنگ ڈے ہے, مگر انہوں نے اس چیز کا خیال بھی نہیں رکھا. اس یہودی ایجنٹ کی جو ہے وہ کر رہے ہیں, پروموشن کر رہے ہیں, اس کی سالگرہ منا رہے ہیں, جیسے کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آج اس کی برتھ ڈے ہے اور انہوں نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ روز روز کے تماشے کب ختم ہوں گے؟ ٹھیک ہے, آپ آواز دیتے ہیں کہ پورا پاکستان بند ہو جائے گا, اور بھائی سڑکوں پہ کوئی نہیں ہے. میں اتنا ایزی ٹریول کر کے آئی ہوں یہاں پر. سڑکوں پر آپ جب یہ نکلیں گے نا تب تماشے دیکھیے گا. کس لیے نکلیں گے؟ مستیاں کرنے کے لیے, مسکریاں مارنے کے لیے. اپنی بہنوں کو, ماؤں کو لا کر سڑکوں پر بس یہ انٹرٹین کریں گے, ویڈیوز بنائیں گے, اس کے بعد ہفتہ گھر بیٹھیں گے اور انٹرٹینمنٹ کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ چلا کے اپنی ہائپ کریٹ کریں گے. وجہ کیا ہے میری سمجھ سے باہر ہے. وہ جو دلہن لے کر آیا تھا جو جیل بیٹھا ہوا ہے, جس کا یہ آپ مجھے زہریلا کیک کھلا رہے ہیں. ویسے آپ کی یہ غلطی ہے کہ عمران خان کا رزق میرے پہ حرام ہے اور آپ مجھے یہ کھلا رہے ہیں حرام چیز. سو اس بندے کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ پورا روڈ جو بند کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہمارے اداروں کی طرف سے. ٹھیک ہے, وہ پولیس نے بند کیا ہے جسٹ بیکاز آف پروٹیکشن, کہ پاکستانیوں کو, لاہوریوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. اب نقصان کس سے بچا رہے ہیں ہم؟ ان دہشت گردوں سے. ان سے بچانے کے لیے روڈز بند کر رہے ہیں. مطلب کہ یہ دہشت گرد ڈکلیئر ہو چکے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں. جب بھی روڈز پر نکلیں گے وداؤٹ اینی نقصان یہ گھروں میں نہیں جائیں گے. تو بھائی یہ کون سے پاکستانی ہیں؟ آپ آئے دن کال دے دیتے ہیں احتجاج کی, تمہاری اماں نے آلو شوربہ بنایا ہے جو تم لوگ کہتے ہو کہ آؤ سڑکوں پر تم لوگ کو کھلاتے ہیں ہم. یہ اچھا نہیں ہے, ہمارے پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. ہم سروائیو کر جائیں گے. یہ نحوست جو ہے زیادہ دیر نہیں چلے گی. وہ میرے خیال سے 70-72 سال کا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کی تو ویسے ہی قبر پہ پاؤں ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ اس کو ویسے بھی ریلیز کر دینا چاہیے, کیونکہ اس نے اب طبی موت بھی عن قریب مر جانا ہے. اس کے لیے جل سے دھرنے, جی بالکل, جل سے دھرنے آب حیات تو نہیں نہ پی کر آیا بھائی. میں کہاں پر کہہ رہے ہیں ہمارا نوجوان بڑا فٹ ہے. نوجوان
फेटी होगा। तो यहाँ पर आप जलसे धरना जिसके लिए गाली आ रही थी अंदर से, हाँ, क्योंकि इमरान खान के बारे में आप हमारे पाकिस्तानी कैसे बात करें ना, कैसे बात करें, जो मुहिब्बे वतन है, जो अपने इस्लाम से इश्क करता है, अच्छा, वो इस यहूदी के बारे में कैसे कोई अच्छी बात कर सकता है? यहूदी ना कहा करें। नहीं, मैं और क्या कहूँ, मैं और क्या कहूँ, कलमा पढ़ा हुआ उसने। नहीं, कलमा आप हद हो गई। जिसको खातमुल नबीन नहीं कहना आता, जिसको ये नहीं पता आखिरी नबी कौन थे, नाउज़ बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नबियों से मुशाबत देते हैं उसको, वो जाहिल को आप कह रहे हैं कि ये मुसलमान है। मुसलमान ऐसे नहीं होते। वैसे आज उन्होंने वो, मैंने कुछ बयानात सुने उनके लोगों के, उन्होंने क्लंशन कोपें पकड़ी हुई हैं, उन्होंने डंडे पकड़े हुए हैं, असले को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ जी, वो एक बंदा बैठ के कह रहा है, ओ वाओ, एक सीएम जो है वो असले को प्रमोट कर रहा है। उसका इशारा देखा था ये वाला? हाँ जी, वो देखे ना, वो कह रहा है इधर को चलो, गोलियां चलाते हुए। बिल्कुल। तो एक सीएम जो है वो असले को प्रमोट कर रहा है, और उस बदमाश को, उस जेल बैठे इमरान नियाजी ने गो हेड दिया है कि तू ये सब कुछ हैंडल कर बाहर। मतलब कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी चल रही है, तुम लोग गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हो, तुम लोग AK-1 वो 47 जो होती है वो लेकर फिर रहे हो, और बाकी लोगों को कह रहे हो कि तुम लोग तैयारी पकड़ो, असला लो और बाहर निकलो, कुछ भी हो उसको फेस करो, हम इनकलाब लाएंगे। इससे इनकलाब नहीं आता, ये दहशतगर्दी है, और ये दहशतगर्द हमारे पाकिस्तान में घुस बैठे हैं, और इनके सफाई के लिए हमारे बड़े बड़े अदारों को चाहिए कि जल्द ही कोई इक़दामात करें, अदरवाइज़ पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। और ये जो चीज़ें हैं ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे नौजवान नस्ल को पागल कर बैठा है ये। हमारी नौजवान नस्ल अपने सगे बाप की नहीं सुनती, इसको सुनने बैठ जाती है। मैं हैरान हूँ। और सबसे बड़ी वजह भला क्या है? क्या? मैंने देखा है अभी तमाशबीन जो सड़कों पर निकलेंगे, तमाशबीन केक काटेंगे, जैसे आपने भी यहाँ पर केक काटा, मैं हैरान हूँ कि आप अपने हलाल का पैसा इसके ऊपर लगा रहे हैं। हद हो गई। मैंने तो कोशिश की है, बहैसियत पाकिस्तानी, मैंने सोचा बहैसियत पाकिस्तानी आप जो हमारे मुसलमान मर रहे हैं उसके सपोर्टर को सपोर्ट करने निकले हैं। हैरत की बात है। आप पाकिस्तानी जिसके जश्न मना रहे हैं, वहां पर गजा में हमारे बच्चे मर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। बहसत पाकिस्तानी वो उस बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं जो कह रहा है असला लेके बाहर निकलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहसत पाकिस्तानी आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे कौमी तराने को कहता है ये तो छोटा सा मसला है, तुम लोग और बड़े मसले देखो। तो यहाँ पर ये चीज नहीं है, अपने हलाल के पैसे अपने पे लगाओ, अपने माँ बहन पे लगाओ। तो यहाँ पर आप बाहर निकल के जिसको प्रमोट कर रहे हैं ना, आप मेरी आंखें खोल दी आपने आज, शायद मजीद लोगों की भी आंखें खुल जाएं। अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो इस बंदे को यहाँ से निकालना होगा। खैर निकालने की क्या जरूरत है, उसके 2-4 दिन रह गए हैं जिंदगी के, उम्र इतनी हो चुकी है। आबे हयात भाई कोई नहीं पीकर आया, मैंने भी जाना है, आपने भी जाना है, सबने जाना है, यहाँ पर कोई नहीं रहने वाला है। सो यहाँ पर बात ये आती है कि जिस तरह से इसने लोगों के दिमागों को कैच कर लिया हुआ ना, और वो पीरनी ने जो काले जादू कर करके बच्चे खा खा के, उनके स्टमक खा खा के अपने आप को प्रमोट किया है, तो इन लोगों के वश में है अभी सब कुछ। इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। असले को प्रमोट करने वाले ये दहशतगर्द हैं जो हमारे पाकिस्तान में घुस आए बैठे हैं, और इनको निकालना इंतहाई ज़रूरी है, वरना पाकिस्तान को इन लोगों के हाथों बर्बाद होते हम नहीं देख सकते। मैं तो रात से देख रहा था कि लोग सड़कों के ऊपर उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि शायद मैं आपको केक खिलाऊं, लेकिन नहीं हुए, आपको किसी कचरे के डिब्बे से उठाया किसी ने? आप पैदा हुए ना, आपकी सालगिरह आती है, हाँ मेरी भी सालगिरह है। वो इत्तेफाक और बात है कि इस मनहूस महीने में सालगिरह जब ये इमरान नियाजी पैदा हुआ, मेरी भी इस महीने में। ओह शिट। बेसिकली ये है कि ये मंथ जो है अंग्रेजी महीने है, अक्टूबर उसका आया है, 5 अक्टूबर को उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग, घरों से बाहर निकले। भाई मैं भी सेलिब्रेट करती हूँ, आप भी सेलिब्रेट करते हैं, हमारे साल एक जिंदगी का कम भी हुआ है, ठीक है, दुख की बात भी है मगर खुशी की बात है। हम अपने माँ बाप के गोद में आए थे, हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया था, हम अपने बहन भाइयों के साथ बड़े हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी की बात है। हर बंदा सेलिब्रेट, तमाशा लगा के सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो? सबसे बड़ी वजह ये है कि ये एक हफ्ता इन वीडियोस और पिक्चर्स को यूज़ करेंगे और सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट करेंगे। ये भाड़े के जो सोशल मीडिया के इन्होंने दहशतगर्द बिठाए हुए हैं ना, इनका काम यही है। 2, 4, 5, 7 हज़ार बंदे इकट्ठे किए और उन बंदों को इकट्ठा करके एक वीडियोस बनाई, पिक्चर्स बना के गंदे गंदे मैसेजेस लिखे वो बिलबोर्ड्स के ऊपर, और उसके बाद कैप्चर करके पूरा हफ्ता 2 हफ्ता इन्होंने वो यूज़ करना है। उसके बाद फिर किसी ना किसी लाहौर के, किसी ना किसी इस्लामाबाद के कोने में इकट्ठे होंगे, नहीं तो अपनी जाए पैदाइश पे चले जाएंगे, जो कि इनकी आप भी जानते होंगे डी चौकी है। हाँ जी। तो जाए पैदाइश पे जाके ये लोग फिर अपनी याद दहानी करवाएंगे कि ओ सॉरी हम यहाँ पर आए थे, हमने ये कुताहियाँ की थी, तो वहाँ पे जाके फिर वीडियोस बनाएंगे, फिर सोशल मीडिया पे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया की गेम है। मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं लेता इन लोगों को?
وہ آپ کو حقیقت کیوں دکھاتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ باہر روڈ جو ہے اس انتشاری کے گھر کو جو روڈ جا رہا ہے زمان پارک وہ بلاک ہے, اور لاہور کی سڑکیں جو ہیں نپی تولی سڑکیں ہیں. شکریہ نواز شریف جس نے سڑکیں بنا دی, مگر نپی تولی سڑکیں ہیں. ایک روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے پورا لاہور جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو وہ زمان بار کا روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے پورا لاہور ڈسٹرب ہوا ہے. نہ مجھے 7 کروڑ پاکستانی نظر آئے, نہ وہ اسٹوڈنٹ نظر آئے. یہ تو کہہ رہے تھے 1 کروڑ پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ ڈی چوک میں اکٹھے ہو رہے ہیں. ڈی چوک 1 کروڑ کتنے لاکھ لوگ وہاں ڈی چوک میں پیدا ہوئے تھے. آگے کنٹینیو کریں. ناجائز کہ ناجائز 1 کروڑ پیدا ہوئے. اچھا مجھے ابے ڈھونڈ رہے ہیں وہ, تو اس لیے وہ ایک انتخاب دے دیا ہے کہ عمران خان ہو سکتا ہے. ہمارا ابا ہے سب کو 1 کروڑ کا. دیکھیں نا کتنی حیرت کی بات ہے. میں تو نہیں کہہ سکتی کہ نواز شریف میرا ابا ہے, عمران خان میرا ابا ہے. میں نہیں کہہ سکتی, میں شہباز شریف کو ابا جی نہیں کہہ سکتی. میں رسپیکٹ فل میں ان کو یہ کہوں گی کہ یہ میرے استاد محترم ہیں, میرے کیا کہتے ہیں سینئر ہیں, پرائم منسٹر ہیں. میں رسپیکٹ کروں گی, لیڈر ہیں, میں ان کو فالو کرتی ہوں. باپ کون بناتا سالو, تم ماں بنا لو, تم تو باپ نہیں, باپ نہیں بناتے, اپنی ماں پیش کرتے ہیں. مطلب ماں کو کہتے ہیں کہ وہ میری ماما شادی کرنا چاہتی ہیں, یہی ہے نا. واٹ از دس, کیسے دماغ آپ نے وہ کر لیے ہوئے ہیں کہ آپ ایک بندے کو اٹھ کے ابا جی کہہ رہے ہیں کہ آج ان کے باپ کی سالگرہ ہے تو باپ کی سالگرہ سیلیبریٹ کرو, امی کا ساتھ لے کر جانا. اچھا وہ ایک اور ویڈیو کیپشن وائرل ہو رہا تھا, وہ بولا تو انہوں نے پرانا ہے علی محمد خان نے کہ غزوہ ہند کا آغاز ہو چکا ہے. تو یہ اس کو اس کے ساتھ نریٹ کر رہے تھے, اس کے ساتھ. اب میں آپ کی بات پر آتی ہوں. غزوہ ہند کس لیے کی گئی یہ بھی آپ کو پتا ہوگا, ٹھیک ہے. غزوہ ہند کا تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی احادیث سے اشارہ ہے. تو یہ یوتھیے جو ریاست کے, کہہ رہے ہیں میں یہودی نہ کہوں, یہ ریاست کے اداروں کے خلاف اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غزوہ ہند کا آغاز کر دیا ہے. اب آپ کے پیرنٹس آپ کو جے شنکر کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جلسے میں آ کے تقریر کرو بھارتی وزیر خارجہ کو. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی آپ نے واک آؤٹ والی دیکھی تھی ویڈیو, ٹھیک ہے. ایک ترانہ ہمارا بج رہا تھا تو بیٹھا رہا, اسے کوئی مسئلہ نہیں آیا, وہ وہاں پہ کھڑا رہا, اسے کوئی توہین اس نے ہماری کروائی. ایک وہاں سے واک آؤٹ کر گیا, ایک جو ہے دعوتیں دے رہا ہے شہباز شریف نیتنیاہو کے آنے پر, اور ایک جو ہے دعوتیں دے رہا ہے کہ آئے ہمارے پاس اور آپ آ کر ہمیں یہاں پر سپیچ کریں, ٹھیک ہے. اب آپ ڈفرنس چیک کریں. آپ کہہ رہے ہیں عمران نیازی کو میں یہودی نہ کہوں. اب یہاں پہ آپ مجھے ایک پوائنٹ بتا دیں کہ کیوں یہودی نہ کہوں. آپ غزوہ ہند کہہ رہے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ غزوہ ہند پاکستان آرمی اور رینجر اور پولیس کے خلاف غزوہ ہند کا آغاز کر دیا ہے یوتھیوں نے, یہ وہ کہہ رہے ہیں. اچھا تو ان کے خلاف انہوں نے کون سی جنگ لڑنی ہے؟ میں اپنی پاکستان آرمی سے انتہائی زیادہ محبت کرتی ہوں, اپنے رینجرز کی میں خود سے زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں, بیکاز وہ ہمارے محافظ ہیں. ہمارے جتنے دشمن ممالک ارد گرد ہیں ان سے بچا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے. پاکستان ابھی تک اگر سلامت ہے تو انہی کی وجہ سے سلامت ہے بھائی, بیکاز جو بارڈرز پہ کھڑے ہیں نا, آپ سیاچن پہ جا کر کھڑے ہوں, آپ کا سانس نہ اکھڑے تو بتانا, یہ جو نیچے پانی کے اندر رہتے ہیں وہ بھی ہمارے فوجی ہیں, ٹھیک ہے. وہ بھی ہماری جانوں کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے, وہ شوق سے نہیں بیٹھے. اپنی مائیں بہنیں اور بیویاں 2-2 دن کی چھوڑ کر گئے ہوتے ہیں, وہ ان سے جنگ کرنے نکلے ہو. کس بات کی جنگ؟ جب تمہیں آئے تھے تم نے خود کہا کہ مجھے لایا گیا ہے, کیونکہ تمہاری اوقات تو تھی نہیں کہ تم خود سے آ سکو, کیونکہ پاکستانی اس وقت بھی تمہارے پہ لانتے بھیجتے تھے اور آج بھی تم پہ لانتے بھیجتے ہیں. تم نے ایگری کیا, تمہیں لایا گیا ہے. اب تمہیں تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے سیٹ سے اٹھا کے پھینکا ہے تو تمہیں پاکستانی آرمی اور رینجرز یاد آ گئے. آج تم ہماری نوجوان نسل کو ہماری آرمی اور رینجرز کے خلاف بھڑکا رہے ہو, ان کے خلاف تیار کر رہے ہو, ان کے خلاف دہشت گرد تیار کر رہے ہو. ایسے تو نہیں ہے. تو اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ چند بھاڑے کے سوشل میڈیا بریگیڈ اگر خرید کر تم لوگ ہماری آرمی کے خلاف لڑواؤ گے, ہمارے بریگیڈیئرز, ہمارے جو رینجرز ہیں ان کے آگے کھڑا کرو گے, تو تمہاری سوچ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے. کیونکہ پاکستان میں نا چند گنتی کے یوتھی ہیں اور باقی سب الحمدللہ پاکستانی. ان کو ایک اور چیز سمجھ نہیں آ رہی, میں آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں, اس کو سماپت کرتے ہیں. شاندانہ گلزار آپ نے ان کو اکثر دیکھا ہوگا نیشنل اسمبلی کے اندر بھی, اور جہاں پر بڑی لیوش قسم کی احتجاج ہوتے ہیں وہاں پر وہ ماشاءاللہ نظر آتی ہیں, جہاں پر سوفسٹیکیٹڈ, میں سمجھی شاید آپ لیوش قسم کی گوسپ کہہ رہے ہیں. چلیں وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی, وہ بیٹھی ہوئی تھی گاڑی میں, گاڑی چل رہی ہے, انہوں نے کہا کہ یوتھیو میرے دل سے تمہارے لیے دعائیں, اخلاقی سپورٹ تمہارے لیے بے انتہا, لیکن ایک بات ہے میں ثوابی انٹرچینج سے آگے نہیں جاؤں گی. ڈی چوک آپ نے اکیلے جانا ہے. یہ ہے ان کی ایک MNA لیڈر, ایک مطلب کہ تماشا بنا لیا ہوا ہے. ہر ہفتے
علی امین گنڈاپور جو ہے یوتھیوں کو اکٹھا کرتا تھا, ان کو چھتر پڑواتا تھا اور آدھے راستے سے خود بھاگ جاتا. ایسا ہی ہے. تو یہ محترمہ بھی وہی کردار ادا کر رہی ہیں کہ میں پیچھے کھڑی تمہیں دیکھ رہی ہوں اور تم لوگ جاؤ آگے جا کر جنگ لڑو. تو کون سی لیڈر ہے بھائی, تو کون سے سیپا سلار ہے, کون سی جنگ لڑنے آئی ہے؟ آگے آنا, آگے کھڑی ہو, پہلی گولی تو کھا, پہلا ڈنڈا تو کھا, پہلی تہمت تو لے, ٹھیک ہے, اس کے بعد باقیوں کو دے. کیونکہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے نا, جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے, اس کو چاہیے کہ پہلے خود آگے آئے, باقی بچے ہیں ان کو پیچھے لے کر آئیں, کیونکہ آپ کے پیدائش کیے ہوئے بچے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو آپ پیچھے رکھیں, خود آگے رہیں. تو یہ ان کا ایک وتیرہ بن چکا ہوا ہے کہ یوتھیوں کو اکٹھا کرنا, آگے بھیجنا, خود آدھے راستے سے بھاگ جانا, ان کو چھتر پڑوانا, ٹھیک ہے. اور وہ بیچارے آتے ہیں ہا ہا ہی ہا ہا ہی اور ویڈیوز بنواتے ہیں, ہفتہ 2 ہفتہ یوز کرتے ہیں, پھر ہا ہا ہی کرنے وہ دوبارہ آ جاتے ہیں. تو یہ ان کا وتیرہ ہے, یہ لیڈرشپ پیچھے سے بھاگتی ہے, ان کو پیچھے سے بھاگنے کی عادت ہے. آپ نے آگے ایک بات کی کہ عمران خان کو ویسے چھوڑ دینا چاہیے تھا, بھائی موت مرنا ہے, اس نے اب حیات تو کوئی پی کے نہیں آیا. عمران خان نے پچھلے دنوں ایک اس کے ٹویٹر سے ایک ٹویٹ ہوا جس میں اس نے کہا کہ میں ٹیپو سلطان کی طرح لڑتے ہوئے بہادر شاہ ظفر والی موت پر ترجیح دوں گا, اور میں نے ہمیشہ اللہ سے ٹیپو سلطان جیسی موت کی دعا کی ہے. اس کی جتنی گندی موت ہونی ہے نا, آپ کی سوچ. اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں گی, اس کے بعد یہ ٹویٹ ہے, یہ ٹویٹ آ گئی نا, ٹیپو سلطان فلاں ٹمکا, ٹھیک ہے, اس نے اس کا ٹائم اب قریب ہے, یہ اب اینڈنگ پر جا رہا ہے. عمران خان کا ڈسکشن بھی. اچھا بات بتاؤں میں آپ کو, ایک دن نا رات کو میری طبیعت کچھ تھوڑی اپسیٹ تھی, میں آلموسٹ 4-5 دن ٹویٹر نہیں دیکھ سکی, نیوز نہیں دیکھ سکی, مجھے کچھ ہاؤ نہیں نا. میں نا رات کے 2-2:30 بجے نا فان پکڑا, میں نے کہا چل یار یوز کر لیتے ہیں. اب اس کے اندر نا لکھا ہوا تھا کہ ایک ایسا لیڈر جس کے جنازے پر کوئی انگریزی لباس نہیں تھا, کوئی بندہ یا کوئی ایسا شہر نہیں تھا یا کوئی ایسی کنٹری نہیں تھی جس میں سے لوگ نہ آئے ہوں, اتنا بڑا جنازہ. میں اٹھ کے بیٹھ گئی, میں کہا لیوی عمران خان اڑ گیا. وہ پتہ چلا کہ وہ جنازہ عمران خان کا نہیں تھا, بٹ میں اس پہ ہوئی شوق. میں نے کہا یہ لگتا ہے کہ سارے یوتھ ہی ہے نا شلواروں قمیضوں میں آ گئے, اور میں 4-5 دن سے نا سوشل میڈیا سے کٹ آف تھی, اور عمران خان رڑک گیا. یعنی آپ کے دل کو تسکین ہوئی کہ اب انتشار ختم ہو جائے گا. ہاں میں بڑی خوش ہوئی, میں اٹھ کے بیٹھی, میں نے کہا لیوی عمران خان گیا. کسی کی مرنے کی دعا تو نہیں کرنی چاہیے, مگر جانا سب نے ہے, جانا تو سب نے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو جاہل لوگ, جہاں پہ جہالت ختم ہوتی ہے, یوتھیا وہاں سے پیدا ہوتا ہے, کیا یہ مجھے بدوائیں نہیں دیتے؟ ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں, یہ ایسی ان کی تربیت ہے, کیونکہ بچپن سے لے کے اب تک انہوں نے اپنی پرورش ہی ایسے گھرانے میں کی ہے جہاں پہ جہالت تھی. جہالت کے بعد یہ مل گیا ان کو انتشاری, جس نے صرف یہ بتایا مار دوں گا, جلا دوں گا, رگڑ دوں گا, انقلاب لاؤں گا, نیا پاکستان. وہ بھائی کہاں ہیں وہ جو تم لوگوں نے گھر دینے تھے 50 لاکھ, کدھر ہیں وہ نوکریاں دینی تھی, کدھر ہیں وہ مرغیاں جنہوں نے انڈے دینے تھے, وہ کدھر ہیں, کہاں ہیں انڈے, وہ بچے کہاں ہیں, وہ بزنس کہاں ہے؟ سوال تو ہمارا یہ ہے. تو پھر یہ آگے سے گالیاں دیتے ہیں ہمیں. تو مرنے کی دعائیں یہ مجھے بھی دیتے ہیں, آپ کو بھی دیتے ہیں, جو لوگ عمران خان کے خلاف بولے گا یہ ایسے انتشاری یہودی ہیں, یہ سب کو دیتے ہیں. تو اگر میں کہہ رہی ہوں کہ نیچرل موت ہے, میں کہہ رہا ہوں جا کے آپ مار رہی ہیں, میں کہہ رہی ہوں اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہو چکا ہے. لاسٹ ٹائم آپ نے بولا تھا کہ میں دے واسطے کلی کافی ہیں, چپیڑا ماریں گی. میں ابھی بھی خود کافی ہوں, ٹھیک ہے, بیکاز آپ کہتے ہیں کہ پورا پاکستان عمران نیازی کے ساتھ کھڑا ہے. بھائی پورے پاکستان میں مجھے پہلے سائڈ پہ کرو, مجھے نہیں پتا کسی اور کا, پہلے مجھے سائڈ پہ کرو, اس کے بعد کاؤنٹنگ کرنا کہ کون کون عمران نیازی کے ساتھ کھڑا ہے, کیونکہ میں اکیلی بہت ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں یوتھی آپ کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے, کیونکہ ان کا لیڈر کہہ رہا ہے. کرنا کیوں ہے, کنٹرول میں آ کے ڈی چوک کا ماحول بنانا ہے, میں انہیں کیوں کنٹرول کروں؟ ہے کون یہ, ان کی اوقات کیا ہے, ان کی اوقات کیا ہے؟ حلالہ کرنا ان کی اوقات ہے, سڑکوں پہ گلیوں میں محلوں میں تماشے لگانا ان کی اوقات ہے, باپ کا گرے بان پکڑنا ان کی اوقات ہے, بھائی کی مخالفت کرنا ان کی اوقات ہے, عورتوں کو سڑکوں پہ نچوانا ان کی اوقات ہے. میں ان کو کنٹرول کر کے کیا کروں گی, اور میں نے کنٹرول کیوں کرنا ہے ان کو؟ کیونکہ ان کو ان کے ماں باپ کنٹرول نہیں کر سکے, تو میں نے ان کو کیا کنٹرول کرنا ہے؟ تو مجھے ضرورت نہیں ہے انہیں کنٹرول کرنے کی. مجھے ایک اور اسی ٹویٹ کا ایک قصہ یاد آ گیا کہ یہ نہیں رکیں گے. کیوں؟ ان کا لیڈر انہوں نے کہہ رہا ہے کہ ایک مشہور قول ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو تم چیونٹیوں کی طرح کیوں رینگتے ہو.
اٹھو اڑو لڑو مرو لڑو تو شہید ہو جاؤ. چونٹیاں ہاں جی وہ کہہ رہا ہے شہید ہو جاؤ. شہید کس بات پہ؟ وہی نا شہید پر جو دیے ہوتا ہیں ہے نا، لڑو. اب آپ کہیں کہ سوٹا لگا کے تو سڑک کے درمیان میں کھڑا ہو جا اور تجھے آ کر گاڑی ٹکر مارے گی، تجھے شہید کا رتبہ دیں گے، سوچی نا. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک زانی کو، ایک شرابی کو، ایک یہودی ایجنٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے خود کو شہید کہلوانا چاہتے ہیں تو بھائی صاحب شہید کا رتبہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا. شہید کا رتبہ قربانیاں اپنے ملک کے لیے دینی پڑتی ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پھر اللہ پاک جو ہے نا شہید کا رتبہ دیتا ہے. چند لوگوں میں شہید شہید کہلوا کر کیا کرنا، شہادت کا رتبہ تو وہاں پر ہے. تو یہ جو چونٹیاں نکلتی ہیں نا، تو چونٹیاں جب پیر کے نیچے آتی ہیں نا تو وہ پیر ہم جیسوں کے ہوتے ہیں. تو یہ چونٹیاں ہم مسل کے رکھ دیں گے، تم نکالو تو صحیح، کیونکہ یہاں پر تم لوگ جو لڑنے نکلے ہو، تم جو فتح کرنے نکلے ہو، تم جو چاہتے ہو وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ ہماری خواتین ہماری عزت ہے، ہمارا ملک ہمارا وقار ہے. دیٹس اٹ. اچھا یہ کتنا ویسے کتنا اخلاقی طور پر تو ایک نقصان ہوا ہے، اس کو گنوا رہے ہیں. معاشی طور پر پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے. ملیشین پرائم منسٹر آئے، ایون میں ایک یوتھیو کو سن رہا تھا، وہ وجاہت سعید خان، پتہ ہے آپ کو، امریکہ میں بیٹھ کر، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے. اب میں اس کو پرسنلی اس کو بڑا پسند کرتا تھا ایک وقت میں جب وہ محاذ کیا کرتا تھا. آج بھی اس نے وہ ٹیگ اس سے چھین لیا انہوں نے چینل نے، لیکن آج بھی وہ اسی انداز میں وہ کر رہا ہوتا ہے. ادھر امریکہ میں بیٹھ کے وہ کہہ رہا ہے کہ ملیشین پرائم منسٹر کو بلایا، آرمی چیف نے ان سے ملاقات کی، سیریمونیل ڈریس میں بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ اچھی چیز ہے، مہمان کوئی بھی آئے، مہمان ہمارے خلاف کتنا بولتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور میرا آرمی چیف، میرا سربراہ، میرا سپہ سالار میرے ملک کا، وہ تو قرآن کی آیت کے بعد تو بات ہی نہیں کرتے، وہ تو اللہ کی نبی کی احادیث اور اللہ کے فرمان کے علاوہ بات نہیں کرتے. ہر چیز جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اسلام کا سب سے بڑا دشمن بھی تمہارے در پر آ جائے، جس کی ایک بات سب سے اگزامپل تھی کہ عمر فاروق نیت سے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے، میں استغفر اللہ یہ لفظ، لیکن وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے، دل پگھلا دیا. اللہ کی اوپر قدرت بیٹھی ہے، اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں، لیکن ان کا دل کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کوئی بے رحم بھی آئے گا تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، باہیں پھیلا دینی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ملیشین پرائم منسٹر آئے، ان سے وہ سوال کرتے کہ انہوں نے کشمیر کے اوپر اپنا سٹینس بدلا ہوا ہے. اور بھائی وہ کسی اور مقصد کے لیے آئے ہیں، ہم کسی اور فورم کے اوپر ان سے یہ بات کریں گے. اپنے مہمان کو یہ ہم نہیں کہہ سکتے، جو مہمان جس مقصد کے لیے آیا ہے اس مقصد کے اوپر ہم نے اس کی پوری مہمان نوازی کرنی ہے. تو یوتھیوں کا دماغ یہ ہے کہ پاکستان بالکل آئسولیٹ ہو جائے، ملائیشیا سے بھی ترک کر دے ریلیشن. آپ یہ اگر ان کے دور میں انڈیا اور پاکستان کا بارڈر بنے تو واہ 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 بلے بلے ہیں، سدھو موسے والا پتہ نہیں وہ سدھو آ گیا تھا، اس کے ساتھ عمران خان بیٹھ کے تصویریں کھنچوائیں، باجوہ جفی لگائے، وہ بھی ان کو ٹھیک تھا ایک وقت تک، بہت اچھا تھا. لیکن اب اگر ان کے ساتھ جے شنکر یا اس طرح کی سفارتی کوشش ہو کہ پاکستان کے حالات ہمسایوں کے ساتھ نارملائز ہوں تو ان کو ایک آنکھ نہیں کھٹکتی. تو میں چاہ رہا تھا کہ اس سفارتی اور معاشی طور پر بھی آپ اپنا تجزیہ دیں. اچھا بیسکلی بات یہ ہے کہ ایک وقت وہ آیا تھا جب یہ بات کنفرم کر دی تھی یوتھیوں نے کہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے پاکستان میں کوئی بھی ملک کا وزیر اعظم آنے کے لیے ایگری نہیں ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں کوئی آتا ہی نہیں تھا، پاکستان میں کوئی آ ہی نہیں رہا تھا، پاکستان کو IMF نے قرضہ دینے سے منع کر دیا، پاکستان کو بہت سے نقصانات ہوئے، ایران کی طرف سے نقصانات ہوئے، سعودی عرب کی طرف سے نقصانات ہوئے. تو یہ لوگ بڑے خوش تھے. آج آپ پاکستان کے بارے میں کہیں نا کہ آج ملیشیا کے وزیر اعظم نے پاکستان آنے سے منع کر دیا ہے، لوگ جی ڈھول بجائیں گے، یہ ڈھول بجائیں گے، کیونکہ پاکستان کی بدنامی ہے کہ یار پاکستان آنے سے منع کر دیا. اب وہ آ گیا ہے تو یہاں پر ان کو یہ ایشو آ گیا کہ ان کے بلانے پہ کیوں آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ایشو یہ ہے کہ ان کے بلانے پہ کیوں آ گیا، اب ہمیں اسے کیسے اچھا کہیں، حسد ہے. تو وہ یہ چیز آ گئی کہ الحمدللہ گورنمنٹ چینج ہونے کے بعد، الیکشنز کے بعد، میں یہ کریڈٹ سارے کا سارا مسلم لیگ نون کو دوں گی، جنہوں نے حالات بہتر کیے ہیں. حالات بہتر ہونے کی وجہ سے باقی ممالک نے سرمایہ کاری بھی شروع کی پاکستان کے ساتھ. انہیں ہاؤ نو ہوئی کہ وہ جو یہودی ایجنٹ تھا وہ ان لوگوں کو نقصان پہنچا رہا تھا. تو آج سب آ رہے ہیں پاکستان کے اندر، ہم ویلکم کریں گے. اور گھر آئے مہمان کو بھائی صاحب ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم مہمان نواز ہیں،
ہم مہمان نواز ہیں. ہم جا کر لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں کے بچے مارو, ہم لوگوں کو یہ نہیں کہتے حملے کرو, ہم انہیں لا کے چیزیں نہیں دیتے, ہم ان کو پیسہ نہیں بھجوا رہے. 5,000 روپیہ. او ایک بندہ نا بڑا اچھی بات کی, وہ میں آپ کو آف دا ریکارڈ بتا بھی رہا تھا کہ وہ نا اس نے ویڈیو بنا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے دیکھیں انقلاب آ گیا, کس طرح مسافر جو ہیں سڑکوں پر سوئے ہوئے ہیں, ان کو تکیوں کی ضرورت نہیں, پنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. تو بڑی اچھی اس نے جذباتی ویڈیو بنائی. تو نیچے ایک بندے نے لکھا ہوا تھا, اس نے کہا تھا پاور آف 5,000, جو گنڈا پور دیتا ہے ایسے ایسے ہیں بڑا اسٹائل کے ساتھ. میں ایک ایگزامپل دوں گی آپ کو. آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, مجھے کوئی پیسے دے, کوئی 5-10 لاکھ روپے دے دے, 5 لاکھ کر لیتے ہیں, 5-10 لاکھ روپے لے, میں 100 روپے کے نوٹ کرواؤں گی, یا 5,000 کی بات کریں, میں 100 روپے کی کاپیاں لوں گی, 100 روپے کے نوٹ بنواؤں گی. اگر میں آپ کو یہاں پر ودن 4 آور 4 گھنٹے کے اندر 1 کروڑ بندے سے زیادہ نہ کھڑا کر کے دکھاؤں تو پھر بتائیے گا, صرف 100 روپے کے لیے, یہ تو پھر 5,000 تھا. کتنے یوتھ یہ خریدو گے, کتنے یوتھ یہ خریدو گے, کس حد تک گرو گے, یہ بتا دو بس. 100 روپے میں لائن لگا دو, یہاں پر تم لوگ 5,000 دے رہے ہو, بجٹ کم کرو. وہ کہتے ہیں تم کتنے یوتھیے مارو گے, ہر نلی سے یوتھ, ہر گلی سے نالی سے, ہر نالی سے یوتھیا نکلے گا, تم کتنے یوتھیے مارو گے, ہر نالی سے یوتھیا. یہ اچھا نعرہ ہے. ہاں یہ اچھا ہے, ہاں یہ اچھا ہے, یہ مزے کا. اچھا ایک لاسٹ کوشچن, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہا ہے عمران خان کے گینگ آف 3 اور پی ڈی ایم نے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا. اس کی باتوں میں کیوں آتے ہیں آپ؟ میں اس کی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں, شاید آپ اسے سنتے ہی نہیں ہیں. آپ اس کی برتھ ڈے کا کیک نہیں کھا رہی, آپ نے لاہور والا قوت پڑھ دیا. یہ آپ نے بہت گھٹیا حرکت کی ہے یار. میں گھٹیا حرکت کر دی, یہ آپ نے پورا پاکستان کہہ رہے ہیں وہ کہ پورا پاکستان اس کی برتھ ڈے کو, وہ ایشیا کا سب سے پاپولر لیڈر ہے بقول ان کے. میرے گھر والے گھر بیٹھے ہیں, آپ کے گھر والے گھر بیٹھے, پورے پاکستان. میں ملیشیا میں رہتی ہوں, میں انگلینڈ رہتی ہوں, میں پاکستانی ہوں, میں تو اس کے کیک پہ تھوکوں بھی نہ. آپ کہتے ہیں کہ عمران نیازی کی سالگرہ منائی جا رہی ہے, بھارے کے ٹٹو بات میں وہی کر رہی ہوں. 5,000 میں خریدتے ہو, 100 روپے میں لائنیں لگا دو یہاں پر, جتنے یوتھیے چاہیے بتاؤ. 100 روپے میں تم لوگوں کو یوتھیے ملیں گے یہاں پر, کیونکہ غربت ہے یار, لوگ پیسہ چاہ رہے ہیں. یہاں پر کینڈی بانٹنے لگو تو آپ کو نوچ کے لے جاتے ہیں, یہ تو پھر 100 روپے ہے. تم 5,000 ضائع کر رہے ہو. یہاں پر لوگ آئیں گے, دمالے ڈالیں گے, تمہیں بہت کچھ کہیں گے. تو خیر یہاں پر آپ کا سوال تھا, پی ڈی ایم نے اور گینگ آف 3 نے بڑا غرق کر دیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ بہتر کر رہے ہیں. تمہاری نہ نوکریاں ملی, نہ تمہارے, ہاں چھوکریاں ضرور ملی, کچھ نہیں ملا اس کے علاوہ. 2020 تک تم نے پاکستان کو جتنا تباہ و برباد کرنا تھا نا, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ہمیں تم نے پانی کے اندر دھکا مارا ہے, ہم تیر رہے تھے, جو بھی کر رہے تھے, مگر تم نے ہمیں ڈوبنے کی حد تک چھوڑا. تو جتنا بیڑا غرق عمران نیازی اکیلے نے کیا ہے, وہ یہ پورا پاکستان جو ہے نا, اس کی وہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں نا, مل کے بھی نہیں کر سکتی. اور یہ بات حقیقت ہے کہ جتنا برباد عمران نیازی نے کیا پاکستان کو, یہ ساری پارٹیاں مل کر بھی نا اتنا نہیں نقصان پہنچا سکتی. سو یہ جو بیٹھا ہوا ہے, اسی کی ملی بھگت تھی, اسی نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. یہی پاکستان کی عوام کو جو ہے باہر کے ویزے لینے پر مجبور کر رہا ہے, پاسپورٹس بنوانے پر مجبور کر رہا ہے, اور کچھ نہیں ہے. اچھا آخر میں بتا دیں کہ عمران خان کی دونوں بہنوں کو کل گرفتار کر لیا. مریم نواز کو گرفتار کیا تھا تو بڑی آواز اٹھی تھی کہ باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کر لیا, تو اب بھائی کے سامنے بہن کو بھی, تو دونوں بہنوں کو گرفتار کر لیا. تھوڑی آواز اٹھا دیں یا ہائے بول دیں. ہاں میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں وہ خواتین ہیں, ان کے ساتھ ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے. وہ دونوں خواتین جو ہیں وہ ایک بھائی کی بہنیں تھیں, بچوں کی مائیں ہیں, شوہر کی بیوی ہیں, مگر ان کو جلدی مت چھوڑیے گا, کیونکہ اگر یہ باہر آئی تو یہ ہمارے پاکستان کو نقصان پہنچائیں گی. اور میں اپنے ملک سے بہت محبت کرتی ہوں, اور یہی 2 عورتیں جو ہیں نا, انہوں نے نچایا ہوا ہے ساڑیاں کڑیاں نو, ساڑی عورتوں نو, اور یہ ورگلاتی ہیں, خود گھروں میں پردوں میں رہتی ہیں, اور باقی عورتوں سے کہتی ہیں آجو باہر, آؤ باہر, گاڑیوں کی چھتوں کے اوپر بیٹھ کے تم لوگ تماشے کرو, تم لوگ ٹک ٹاک بناؤ اپنے. تو ان 2 عورتوں کو نا تب تک نہ چھوڑنا جب تک یہ انسان کی بچیاں نہ بن جائیں. ہاں مجھے ترس ہے, رحم ہے, ان بیچاریوں پہ ہاتھ ہولا رکھیں, مگر ان کو چھوڑنا مت. میسج یہی تھا میرا خیر ان کے لیے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. نہیں بس بہت ہو گئی اس کی آج کے لیے, آئی تھنک انف ہے. تو یہ فتح کر لیں گے اسلام آباد کو, بس لاسٹ بتا دیں مجھے. نہیں کون سا اسلام آباد فتح کرنا ہے, نکلے ہوئے ہیں نا فتح کرنے, ان کے باپ کا اسلام آباد ہے.
یہ مجھے اسلام آباد کا ڈی چوک فتح کر کے دکھا دیں بس, ان کی اتنی اوقات ہے تو. آج میں بھی بیٹھی ہوں, آپ بھی بیٹھے ہیں, دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. 14 دن تو اس کے گزر گئے, بتائیں کتنے سال رہ گئے ہیں 14 دن گزرنے میں. 14 سال بعد, ہاں 14 دن گزرنے میں کتنے سال رہ گئے ہیں, یہ بھی بتا دیں نا. تو یہ ساری سچویشن چلتی رہے گی, یہ سب کچھ یہی ہوگا. یہ کسی کونے کو بھی فتح کر کے دکھا دینا تو میں آپ کو مان جاؤں گی, کیونکہ ہمارے ساتھ, ہمارے پیچھے ہمارے بڑے اور ان کی دعائیں ہیں, ان کے پیچھے تو ہماری بد دعائیں ہیں. یہ کیسے آگے نکل سکتے ہیں؟ اور یہاں پر صرف ہم لوگ کا معاملہ نہیں ہے, یہ عرش تک معاملہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ پاک بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ, ہمیں کتنی اذیت پہنچا رہے ہیں, ہمارے ملک کو کتنی اذیت پہنچا رہے ہیں. تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. میں بات کیے جا رہا ہوں, مجھے وہ مریم, میں تھینک یو مریم کہنے لگا تھا تو مجھے مریم نواز یاد آ گئی. تھینک یو مریم نواز, آپ نے ہماری خواتین کے لیے اتنا کچھ کیا. تھینک یو مریم نواز کہ آپ نے ہمارے ملک میں بہتری کے لیے اقدامات کیے. اور یہ شرم, یہی شرم اگر یہاں پر وہ اس کو آ جاتی نا, وہ جو پہلے بیٹھا ہوا تھا ویلا بزدار, کیا نہیں, وہ جو پہلے سی ایم تھا ہمارا, یہ جو بھاڑے کا ٹٹو لے کر آیا ہوا تھا, اس کو سی ایم کا کیا نام تھا, بزدار, پورا نام کیا تھا اس کا, عثمان بزدار. یس, اس کو کھابے کھانے کے علاوہ نا اس کو بھی غیرت آ گئی ہوتی تو شاید ہم بھی اس کو شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں, مگر انہوں نے بیٹھ کے صرف کھایا ہے اور وہ بیچاری سڑکوں پر نکل کے کام کر رہی ہیں. وہ کل ان کی ایک میں نے تصویر دیکھی ہمت کارڈ کی, جب گنڈا پور ایسے اشارے کر رہا تھا نا, ادھر جاؤ اور اسلام آباد میں رینجرز کے اوپر گولیاں چلا دو, AK-47 پکڑ کے اس کے کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری عزت کی حفاظت ہے, کوئی ہمارے سامنے آئے گا تو یہ چلا دیں گے. مجھے نہیں پتا کہ وہ بندے کیوں نہیں گرفتار ہوتے. تو وہیں پر مریم نواز معذور بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے لیے ہمت کارڈ کا افتتاح کر رہی ہے اور ان کو معاشرے کی باہمت خواتین بنا رہی ہے. اور دوسری طرف عمران خان کی خواتین, ایک خاتون کی میں نے ویڈیو دیکھی, ایک خاتون اس پہ کھڑی ہے, فٹ پاتھ پہ کھڑی ہوئی ہے, وہ ایسے ایسے کر رہی ہے, ہاتھ ہلا رہی ہے, دیکھیں ایسے ایسے ہاتھ ہلا رہی ہے, کوئی نہیں اس کی طرف آیا. لٹرلی میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں, جیسے ہی اس نے ڈانس کرنا شروع کیا ہے وہ کیڑیوں کی طرح سارے کیمرہ مین پتہ نہیں کون کہاں سے کیسے وہ ایسے آگے جیسے وہ واقعی ہی کوئی سیلیبریٹی ہے. جیسے آپ نے بالی ووڈ کے سٹارز کو دیکھا نا, کیمرہ مین ان کے پیچھے انڈیا میں بڑا رواج ہے یہ, تو ویسے ہی اس کے پیچھے اکٹھے ہو گئے. تو میں نے کہا اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کی ہوئی تھی اور بڑا فخر فیل کیا کہ دیکھیں ہماری ایک خاتون بھی کھڑی ہوگی, توجہ کا مرکز بنے گی. تو وہ خاتون جو باہمت کارڈ افتتاح کر کے ان کو باہمت کر رہی ہے, اور یہ ناچ کے لوگوں کو متوجہ کر کے اور باہمت بن رہی ہے. دیکھیں آپ عمران نیازی کو اس بات پہ تو اپریشیٹ کریں گے کہ پہلے لوگ پیسے خرچ کر کے تھیٹر میں جاتے تھے, اب کہیں بھی لاہور, اسلام آباد, کراچی آپ کو مفت میں دیکھنے کو ملتا ہے مجرا. ٹھیک ہے, تو وہ ایک اگر کرنے لگ گئی ہے مجرا, تو تماش بین تو ہمارے یہاں پر بہت ہیں جو پیسہ بھی لٹاتے ہیں, دیکھتے بھی ہیں, آنکھیں بھی ٹھنڈی کرتے ہیں, اپنی حسد بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بعد کی سچویشن آپ کو نہیں پتہ ہوگی کہ وہ مجرا ہونے کے بعد کہاں جاتے ہیں. تو یہ مجرے جو ہیں نا, یہ کر کے عوام کو اکٹھا کرنا تو شروع سے ہی چلتا تھا. اکثر لوگ نا گاؤں میں بلواتے تھے, ہاں ٹھیک ہے, ناچنے والوں کو, ناچنے والیوں کو بلواتے تھے تاکہ ہمارے مرد حضرات جو ہے انٹرٹین ہو. تو وہ رسم جو ہے نا, یہ بادشاہوں سے چل رہا ہے یہ بادشاہوں سے. تو وہ اکبر کے زمانے سے اب دوبارہ شروع ہو گیا, عمران کے زمانے میں آ چکا ہے. تو لیکن یہاں پہ بلانا نہیں پڑتا, بلکہ وہ خود آ جاتے ہیں, خود مفت میں آ جاتے ہیں نا. تو آپ عمران خان کو اپریشیٹ کریں کہ وہ مفت میں. اس طرح خواتین باہمت نہیں ہوں گی, بغیرت ہوں گی. خواتین کو نہیں کہنا چاہیے ہوں گی, نہیں ہیں, وہ ہیں. اس طرح یہ بغیرتی ہوگی. مطلب میں خاتون کو نہیں کہہ سکتا, مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, ساری عزت پر ہے ان کی جو تکریم ہے, مگر ان کو خود سمجھنا چاہیے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اسلامی معاشرے, اور آپ نے ہی اعلان کیا تھا ریاست مدینہ ثانی کا, تو یہ نہ کریں, خدا کا واسطہ ہے نہ کریں. ٹھیک ہے, ایک دو آپ کی دوستیں بھی ہیں, ان کا نام نہیں میں لینا چاہ رہا, آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی. ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں, وہ بھی میں نے بھی دیکھا, وہ بھی گاڑیوں کے اوپر بیٹھی ہوئی کر رہی تھی عمران خان. خیر وہ ان کا اپنا ایک وہ ہے, ان کو بھی میسج بھیج دیں کہ
ہاں ان کی نہ بھی کریں. اپنی ہدایت کریں. دیکھیں آپ, میں بڑی محبت کرتی ہوں, جس مرضی پارٹی سے محبت کرتی ہوں, میں کبھی جا کے نعرے نہیں لگائے. میری محبت ان کے ساتھ ہے. جب الیکشن آئیں گے ووٹ ڈالنے جاؤں گی, جب وہ حق سچ پہ بات کریں گے میں ان کے بارے میں بات کروں گی. مریم نواز خواتین کو وہ جو ہے سپورٹ کر رہی ہے, آپ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں. مریم نواز فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں خواتین کو, آپ مردوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں عورتیں نچوا کے. مریم نواز یہاں پر عورتوں کے لیے نئی نئی کمپینس لا رہی ہیں, آپ یہاں پہ عورتوں کے لیے نئے نئے کپڑوں کی کیا کہتے ہیں نا سلیکشن کے ساتھ, کلیکشن کے ساتھ ان کو سڑکوں پر لاگ رہے ہیں. تو ایسا نہیں چلے گا. ہمارے ملک کی جو بربادی ہے, ہمارے ملک کی یہ جو بے شرمی ہے, ہمارے لیے ایک ندامت ہے, جس وجہ سے ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. میں نہیں کر سکتی. بہت شکریہ مریم اکرام صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھیں, اور اللہ کرے پاکستان میں امن سلامتی ہو. اسلام آباد امن کا شہر ہے, وہاں پر امن رہے, انتشاریوں کو شکست ہو. ایک شکست یہاں پر بیٹھے ڈنڈے کے ساتھ دینے والے ہیں, اور ایک شکست اوپر جو مالک بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کی زندگی اچیرن بنانا اور ان کے لیے معاشی طور پر, معیشت کے طور پر دروازے بند کرنا صرف چند لوگوں کا, یہ پاکستان کی عدالت اور اللہ کی عدالت میں بھی جواب دہ ہونے پڑے گا. تو اس لیے ان کو شرم آنی چاہیے. صبر کر لو, سارے معاملات آپ کے حل ہو سکتے ہیں. صبر نہیں کرو گے تو پھر آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مریم صاحبہ. اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.